گویا حضور فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے پہچان بڑھانی ہے تو مجھ پہ درود پڑھتے رہا. محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ ایک دفعہ پہلے بھی اسی جگہ پر شاید میں تھوڑا ٹائم میں ہوں گا بس اسے زیادہ فرق نہیں کی ایک عظیم الشان محفل یہاں بھی ایک خوشی کے حوالے سے منعقد کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاری صاحب کو شہزادہ اور دوسرے کو پوتا عطا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوشی عطا فرمائی اس خوشی کو اس انداز میں جو ہے سیلیبریٹ کیا کہ اس رب کا ذکر ہو جائے, اس کا شکر ہو جائے. اور یہ نصیب والوں کے کام ہوتے ہیں, ورنہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں خوشیوں کے مواقع پر کس قسم کی آتش بازی کی جاتی ہے, کس انداز میں میوزک بجائے جاتے ہیں, ڈھول بجائے جاتے ہیں, گانے چلائے جاتے ہیں. مقصد ان کا بھی کیا ہے, صرف یہ کہ خوشی ملی ہے, مجھے خوشی ملی ہے تو میں یہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں. حالانکہ اللہ کا فرمان ہے مجھے کسی بھی حوالے کی خوشی ہو. فرمایا اما بنعمت ربی کا فحدث, اللہ نعمت نہ فرمائے اس کا چرچا کرو. تو چرچا گھر میں کسی کونے میں چھپ کر نہیں ہوتا, چرچا کا مطلب ہوتا لوگوں کے سامنے ذکر کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ یہ خوشی میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے, یہ انعام مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے. کیونکہ انسان کی صحت اچھی ہو, انسان کی عزت اچھی ہو, انسان کی دولت اچھی ہو, یہ ساری وہ نعمتیں جو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرما رہا ہے یہ اسی کی طرف سے ہے. اور پھر جب اس کے اندر شکر کرتے جائیں گے, ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں گے تو باری تعالیٰ فرماتا ہے تم میری عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرو گے تو پھر جان لو میں رب بڑا رحیم بھی ہوں, بڑا کریم بھی ہوں. قرآن مجید فرقان میں 13 سورہ ابراہیم دوسرے کو پہلے آئے مبارکہ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ رب العزت نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں رب جو بھی نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں, اب وہ نعمت عزت ہو, وہ نعمت دولت ہو, وہ نعمت شہرت ہو, وہ نعمت اولاد ہو, جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے لازم ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. فرمایا انداز یہ ہو جائے گا تم شکر کرتے جاؤ گے میں رب اتنا کریم ہوں لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے. بعض اوقات لوگوں کا یہ بھی تقاضا, لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کبھی کسی مولوی صاحب کے پاس, امام کے پاس چلے جائیں کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے علماء, حفاظ اور قراء کا ایک مقام رکھا ہے. وہ گھر کی پریشانی ہو, کاروبار کی پریشانی ہو, لین دین کی پریشانی ہو, وہ قاضی صاحب سے آ کے ذکر کرتے ہیں, اس کا حل مانگتے ہیں. اور اکثر و بیشتر یہ شکایات ہمیں سننے کو ملتی ہے محنت بڑی کرتا ہوں مگر فائدہ نہیں ہوتا. یہ دنیاوی بندے سے تو تجارت ہے نہیں کہ ہم محنت کریں فائدہ نہ ملے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ فرما رہا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو اتنا کچھ ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. اب اگر کوئی کوشش کرے اور پھر ساتھ میں شکوہ بھی کرے کہ میں نے کوشش کی مگر مجھے ملا نہیں, تو یہ شکوہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے ہوتا تھا. یہ شکایت وہاں کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے تو فرما دیا محنت کرو گے میں عطا کروں گا, شکر کرو گے میں زیادہ عطا کر دوں گا. پہلے محنت کرو پھر جو مل جائے اس پہ شکر ادا کرو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے, فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے بروز قیامت جنہیں اللہ اڑنے کے لیے پر عطا فرمائے گا, اڑنے کے لیے پر عطا فرمائے گا. اور ان کا کام کیا ہوگا, وہ جو پر ہوں گے ان کے ساتھ وہ اڑیں گے اور اڑتے اڑتے جنت کے دروازے میں پہنچ جائیں گے. جو وہاں پر نگہبان کھڑے ہوں گے, دربان کھڑے ہوں گے, وہ کہیں گے پل صراط سے گزر کے آئے ہو؟ نہیں, پل صراط نہیں دیکھا. کہا نہیں. میدان پہ نہیں گئے؟ کہا نہیں.
پوچھا جائے گا پھر یہ کیا ایسا انعام ملا؟ وہ کہیں کہ ہمیں تو اللہ نے پڑھ دیے حکم اڑتے جاؤ اور جنت کی طرف چلے جاؤ آگے. کیا ایسا کون سا نیک عمل کرتے تھے؟ کیا پکے نمازی تھے، پکے قاری تھے، عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، خیرات کرنے والے لوگ کام کیا کرتے تھے؟ کہتے بس ہمارا کام ہم جس حال میں بھی ہوتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جتنا بھی عطا کر دیتا تھا، 2 دن کھانا نہیں ملتا تھا تب بھی شکر ادا کرتے تھے، تب بھی شکر ادا کرتے تھے، جام بھر بھر کے نصیب ہوتے تب بھی شکر ادا کرتے تھے. ہمارا کام صرف اتنا تھا کہ چاہے صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، ہمارے دامن بھرے ہوئے ہو یا خالی ہو، بس ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے تھے. تو جو شکر کرنے والے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی نعمتوں کے قدردان ہیں. یعنی آپ خود سمجھ سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ طبیعت خراب ہو جائے، اب قاری صاحب کو ہو گیا نزلہ، گلا بیٹھ گیا، اور کوئی مقتدی آپ کہتے سنی آج بیان کرنا ہے، تب پتہ چلے گا قاری صاحب کو بھی کہ یار گلے کی کتنی اہمیت ہوتی، کتنا ضروری ہے یہ میرا گلا میرے لیے. اللہ نے پیسے عطا فرما دی مگر خرچ کرنے میں گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، اور اگر کبھی خرچ کر بھی دیا، روزانہ روٹین کے مطابق سبزیاں لے کر آتا ہے، فروٹ لے کر آتا ہے، آج وہ روٹین سے آپ کے 100-200 کے زیادہ لایا تو بچے کو کہے گا آج 200 روپے کے زیادہ لایا فروٹ، مزے دیکھا آج 200 روپے کی سبزی لایا ہوں. یہ جو گننا ہوتا ہے نا یہ ناشکری میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دیا، خرچ کرو مگر گننا، بولیے نا گننا، بغیر گنے خرچ کرو، کیونکہ تم گن گن کے خرچ کرو گے وہ بھی گن گن کے دے گا. تو اب وہاں سے جب تمہیں بے حساب چاہیے تو جب خرچ کر دیا، چاہے وہ 5 روپے خرچ کیے ہیں، چاہے 50 روپے خرچ کیے ہیں، چاہے 500 خرچ کیے ہیں، خرچ کر دیا اب بھول جاؤ بس. اب دوبارہ اس کو گننے کی یا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے اتنی استطاعت دی ہے کہ میرے بچے کے منہ سے اگر یہ لفظ نکلا کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے، اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ میں بچے کو ٹال مٹول نہیں کر رہا بلکہ اسی دن اسی لمحے اس کو کھلا پا رہا ہوں. اور جب ایسا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرما میں نعمتیں بڑھا دوں گا. اور اس شکر کرنے والے قدردان لوگ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے. آج یہ محفل بات جو ہوئی الحمدللہ رب العالمین، قرآن مجید سکھانے میں حفظ مکمل ہوا تو یہ برکت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. عموماً ہم لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں میں تو بھیجتے ہیں، اسکول بھیج دیا، بڑے سے بڑے ہائی لیول کے اسکول میں بھیج دیا کہ بہترین پڑھائی ہوگی. آپ اسکول کا وزٹ کر کے دیکھیں، آپ سے کوئی بھی جا کے وزٹ کر سکتا ہے، کسی بھی بندے سے، کسی بھی کلاس کے بچے سے جا کر اگر اس سے بیسک معلومات لینا، ان سے 6 کلمے سننے ان کو نہیں آئے گا، ان کو ان سے نماز سننے اکثر و بیشتر، کیونکہ میں خود اس کیمپ اسکول میں پڑھاتا ہوں، بڑی محنت کرتے ہیں الحمدللہ، مگر اسکول پڑھانے کا یہ تجربہ ضرور رہا ہے کہ اسکولوں کے اندر ان چیزوں کو آج کل کوئی بھی ترجیح نہیں دی جاتی. فنکشن کروا دیے جائیں گے، یہ فلاں دن کا فنکشن، یہ فلاں دن کا فنکشن، یہ بچہ اس گانے پہ ڈانس کرے گا، وہ بچہ اس گانے پہ ڈانس کرے گا، لیکن کبھی بھی وہ ان بیسک معلومات کی طرف بچوں کو نہیں لے کے جاتے. اور حفظ کرنے والا بچہ بعض اوقات اگر ایک اسپیشل کلاس مسائل کی نہیں بھی لگتی ہے تو قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے اب گھر پہ بھی آئے گا، قرآن کو اگر بغیر وضو ہاتھ لگائے گا تو اماں کی آواز آئے گی وضو نہیں ہے، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا گا، جب وضو کر گیا بچے کو پتا کہ وضو کرنا مطلب مجھے پاک رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے. اسی طریقے سے اب وضو کرے گا تو پھر وہ پوچھے گا بھی بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، بہن کے سامنے، ماں کے سامنے، استاد کے سامنے، دوست کے سامنے وضو کیا غلط طریقے سے کیا تو اس کو فوراً ٹوک دیا جائے گا. چونکہ فیلڈ یہ ہے نا تو وہ کام وہی کرے گا فیلڈ والے. اور یہ بھی اللہ کی ایک نعمت کی قدر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لگاتے ہیں، قرآن کی طرف لگاتے ہیں. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، ساتھ ساتھ میں کوئی ہنر بھی سکھائیں. بعض اوقات وہ ایک معمولی سی بات ہے کہ ایک بندے نے بادشاہ نے اعلان کیا نا، یہ ایک مزاحیہ بات سمجھانے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ بادشاہ نے کہا کہ میرا ہاتھ یہ اسے کوئی ہنسا کے دکھا سکتا ہے.
سب لوگوں نے زور لگا دیا، کوئی نہیں ہنسا سکا۔ جس نے ہنسایا اس کو انعام ملے گا۔ ایک بندہ اٹھا، مولوی صاحب، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں ہنسا دوں اس کو، صحیح بڑے بڑے لوگ محنت کر چکے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اس سے اس کے کان میں ذرا سی کچھ بات کری اور وہ ہنسنے لگا، وہ اور بولیے نا ہنسنے لگا۔ اچھا انعام تو میں دوں گا، ڈبل دوں گا۔ وہ بات پہنچی جو اس کے کان میں بھی، ہنسنے لگا۔ اور صحیح میں نے صرف اس کو اپنی تنخواہ بتائی، میں نے کیا کہا ہے، تنخواہ بتائی، میری اتنی تنخواہ ہے بس۔ لیکن آپ ایک چیز دیکھ لیں، تنخواہ چاہے کم ہو، سوٹ وائٹ پہنوں گا الحمدللہ۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تنخواہ چاہے کم ہو، بچے کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے۔ تنخواہ چاہے کم ہو، دنیا کی ضرورت کی ہر چیز ہمارے پاس ہوگی۔ لاکھوں کمانے والے ہم سے آگے مہینے کے آخر میں ادھار مانگتے، کیوں؟ اللہ رب العزت کی نعمت کی قدر کی تھی ہمارے والدین نے، کہ اللہ نے ان کی گود میں ہمیں عطا فرمایا، انہوں نے اس نعمت کی قدر کر کے ہمیں قرآن پڑھایا۔ آج ہم اس نعمت کی قدر کر کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں دنیا کی چاہے کوئی بھی نعمت چاہیے ہو، کوئی بھی دولت چاہیے ہو، قرآن سے لگاؤ رکھو، محبت رکھو، خدا کی عزت کی قسم ساری دنیا محتاج بن کے سامنے آئے گی، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ قرآن پاک ایسی عظیم چیز ہے کہ فارسی کا ایک شاعر ہے، وہ چاندنی رات ہے، اس چاندنی رات میں اپنے گھر سے باہر سے کی طرف نکلتا ہے، آسمان کے چاند چمک رہا ہے، چاند کو دیکھ کر کہتا ہے واہ تو کتنا سونا ہے کہ تیری وجہ سے پورا آسمان چمک دمک رہا ہے، تیری وجہ سے پورا آسمان چمک دمک رہا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ چاند اگر تیری چمک سے، تیری چمک اور دمک سے پورا آسمان روشن ہو سکتا ہے، تو پھر قرآن کی چمک دمک سے حافظ قرآن کا سینہ روشن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو روشن نہیں دے سکتا، کیونکہ ہر چیز، چاند معمولی چیز ہے قرآن کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نبی علیہ السلام کو معجزات سے سب سے عظیم معجزہ عطا فرمایا، تبھی تو حکم فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اگر اس کی مثل کوئی لا سکتے ہو تو پھر لے آؤ، اور اکیلے نہیں، جتنے ساتھیوں کو بلا سکتے ہو مل بیٹھو اور اس قرآن پاک کی طرح کوئی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ اور پھر اللہ نے خود آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، آگے فرمایا لَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے، تمہاری مجال نہیں، تمہارے اندر سکت نہیں کہ تم قرآن مجید فرقان حمید کی مثل کو ایک چھوٹی سی بھی صورت لے آؤ، نہیں لا سکتے ہو تم لوگ، نہیں لا سکتے ہو تم لوگ، کہ یہ قرآن پاک جس کی اللہ نے اس انداز میں تعریف بیان فرمائی، اس انداز میں اجاگر فرمایا اس کی تعریف کو، وہ قرآن پاک ایک بچہ اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے، اس کے سینوں کو خالق و مالک منور کر دیتا ہے۔ اگر بعض اوقات انسان حافظ قرآن ہونے کی باوجود تو غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، خطا کا پتلا ہے انسان، عموماً ہم لوگ کچھ جملے کہہ کر کچھ لوگوں کو بدظن کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کہ اگر حافظ قرآن ہے، کسی ہوٹل میں چائے پی رہا تھا، سامنے فلم لگی ہوئی تھی، مووی لگی ہوئی تھی، اس کے بھی بیچارے نے آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا، اللہ حافظوں کے فلم دیکھتا ہے، یہ تو جو دیکھ رہا تھا بھائی اتنی دیر سے، بھائی دیکھ لی، سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو بھی غلطی کرے گا حافظ قرآن ہو کے یہ کر رہا ہے، حافظ قرآن ہو کے وہ کر رہا ہے، اتنی باتیں اس کو کہہ دی جائیں گی کہ وہ پھر بدزن ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے۔ اصلاح کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اسے بٹھا کے آرام سے ان سے بتایا جائے قرآن کی عظمت کیا ہے اور تم نے جو کام کیا وہ کیا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کی عظمت جب بیان کرو گے تو پھر وہ اس بات کو سمجھے گا بھی،
اس بات کو مانے گا بھی۔ اللہ رب العزت کے لیے ارشاد مسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جو انسان اپنی اولاد کو عطا فرماتا ہے۔ اس قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ حافظ قرآن کوئی تو ہوگا، سورۃ الفاتحہ ہے الحمدللہ، کیا دو کوئی حافظ بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ یہ حافظ صاحب تو نہیں بولنا، ان کی تو ذمہ داری ہے، ان سے ہم نے بات نہیں کرنی، ہم تو آج ان کی وجہ سے جمع ہوئے، سب اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں گے، قاری صاحبان کا کریں گے، پھر ان کا بھی کریں گے، کیونکہ یہ وسیلہ ذریعہ بنے نا آج ہمیں دوبارہ سب کو جمع کرنے کا۔ تو سامنے جو سامعین ہوتے ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ الحمدللہ، اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہی جملہ الحمدللہ تبلغ المیزان، میزان میں سب سے بھاری پڑ جائے گا۔ یعنی انسان کے بعد اگر صرف اتنا بھی قرآن موجود ہے نا، الحمدللہ جتنا بھی، کل اس کے میزان میں اگر کمی بیشی ہوگی یہ جملہ پوری کر دے گا۔ اور حافظ قرآن کو کہے گا مولا میں تو پورا پورا لے کر آیا۔ شرح صدور میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے کہ ایک بندہ انتقال کر جاتا ہے، قبر میں رکھا جائے اسے، فرشتے اس کے پاس آئیں گے سوالات والے، اس کے بعد اس کے پاس ایک حسین و جمیل شکل اس کے سامنے آئے گی اور آتے ہی کہے گی تم پریشان تو نہیں ہوئے تھے، تم پریشان تو آپ تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ ایک دم سبحان اللہ کہیں، یہ میں نے طبیعت سے ہٹ کے کہا ہے، میں کہتا نہیں، اب تو سن بھائی ایسی بات ہے، میں مجبور نہیں کرتا کسی کو، ویسے ہی وہ کہے گی کہ پریشان تو نہیں ہوئے، اللہ کہے گا آپ کو، تو جب پھر جوابی کارروائی سوال کے انداز میں ہوگی کہ تم پریشان تو نہیں ہوئے، میں تمہارے لیے ہی اپنے رب کے پاس گئی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوگا، جواب پوچھا جائے گا ہو کون؟ جواب ملے گا میں قرآن مجید فرقان حمید 29ویں پارے کی پہلی سورۃ سورۃ الملک ہوں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں گئی اور میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا میں تیرے کلام کا حصہ ہوں، میں تیرے کلام کا ایک عظیم حصہ ہوں، اور یہ بندہ جو اس قبر میں موجود ہے اس کی عادت تھی کہ جب تک مجھے پڑھ نہ لیتا تھا، سن نہ لیتا تھا، تب تک سوتا نہیں تھا، اب یا تو پھر مجھے کلام سے نکال دیا جائے یا بندے کی بخشش کر دی جائے۔ تو دوسرا آپشن سب کو پتا ہے، سورۃ الملک اب تک قرآن میں ہے یا نہیں ہے، تو مطلب دوسرا ہے کیا؟ اللہ بندے کی بخشش فرما دے گا۔ یہ صرف سورۃ الملک کی بات ہے، یہ صرف سورۃ الملک کی بات ہے، جو انسان پورا قرآن حفظ کر لے اس کو اللہ کی تو انعامات سے نواز دے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، جادو سے ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ جادو تمہیں پریشان ہو، کوئی جادو کر بھی دے تمہیں کوئی پریشانی، یاد رہے ان سب چیزوں میں توکل علی اللہ اور اخلاص ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم صرف وظیفہ سمجھ کے بس ایویں پڑھ لیتے ہیں کہ قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھ لیا جائے، یا لمون تعلمون ما تفعلون نہیں پڑھنا ہوتا، قرآن کو قرآن کی طرح پڑھیں، جہاں آپ کو 20 منٹ لگ رہے ہیں 25 لگ جائیں، کسی بارے میں 25 لگ گئے تو 30 لگ جائیں، پڑھو ٹھہر کے، اور پھر جو محسوس کرو کہ میرا رب اس کلام میں کتنی جو ہے نا عظمت بیان فرما رہا ہے، کتنا سکون اس میں عطا فرما رہا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا کمال ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو انسان پورا قرآن پڑھتا ہے کل بروز قیامت جب وہ میزان پر ہوگا اس کا حساب و کتاب ہونے والا ہوگا، تو مشکل ترین دن ہے، مشکل وقت ہے۔ آج آپ اور میں یہاں ہم آئے ہیں نا تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے، یاد رہے ان محبتوں کو دنیاوی غرض سے ہٹا کر رضائے خداوندی اس میں شامل کر لو کہ میں اس مسلمان سے محبت کرتا ہوں تو مولا تیرے لیے یہ وہ تیرا بندہ ہے، اس کا دین بھی وہی دین ہے جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، وہ بھی اسی دین اسلام کی ڈگر پر چلتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ جو محبت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، فرمایا کل مشکل ترین دن جو قیامت کا ہوگا اللہ رب العزت اعلان فرمائے گا این المتحابون فی اللہ، کہاں گے وہ لوگ جو ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے میری رضا کی وجہ سے،
میرے جلال کی وجہ سے، میری عزت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ مولا کیا انعام ملنے والا ہے، کیسے ان کو نوازے گا؟ جواب ملے گا الیوم اظلھم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج کے دن میں اسے اپنے عرش والے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا جس دن اور کوئی سایہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ فرمایا جب حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اسے اللہ ویسے انعامات سے نواز رہا ہے، مگر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوگا، خالق و مالک کی بارگاہ میں قرآن آ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ وہ بندہ ہے جو صبح و شام مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے اپنے سینے میں محفوظ کرتا تھا۔ مولا میں تیرا کلام میری سفارش قبول فرما کر اسے جنت عطا فرما۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جیسے کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی اس سفارش کو قبول فرما کر اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ آخری دو باتیں کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ جو حافظ قرآن کے والدین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نورانی تاج عطا فرمائے گا، پھر چاہے ان کے والدین خود ان پڑھ ہی کیوں نہ۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ بڑی عزت والے ہو گئے نا کہ ہمارے والدین کے سروں پہ تاج آئے گا اس لیے کہ انہوں نے بولیے نا انہوں نے ہمیں پڑھایا۔ ہمارے والدین کو تاج کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے، اور ہمیں تاج کیوں ملے گا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ انداز اگر ہماری اولاد بھی اس سلسلے کو آگے لے کر جائے گی تو میں سمجھتا ہوں ہر طرف سے تاج ہی تاج ہمارے سروں پہ آنے والے ہیں۔ اور یہ اس دن کی بات ہے جس دن ہر انسان مشکل کا شکار ہوگا، مگر جو اللہ رب العزت کے پیارے ہوں گے، حافظ ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر کریم علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، جنت دکھائی جائے گی کہ یہ جنت ہے اور یہ جنت کی سیڑھیاں، یہ درجے ہیں۔ آج بھی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جب اوپر کے مکان ہوتے ہیں سکون سے چھت مل گئی، رات کو ٹھنڈی ہوا، سردیوں میں ٹھنڈی ہوا کی چھت پہ سو جائیں گے، اور گرمی میں سردی لگنے کی سردی میں گرمی میں جو ہے اوپر سو جائیں گے، اور اگر سردیاں آ گئی تو دھوپ لے لیں گے، مزے لے لیں گے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی جگہ ملے، تو جو قرآن کا حافظ ہوگا، پھر یاد رہے یہاں پر اگر کوئی حافظ قرآن بیٹھے ہیں جو تراویح بھی اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ بس وہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ یعلمون تعلمون والی اسپیڈ میں، صرف اس وجہ سے کہ نمازی کہتے ہیں یار بھائی صاحب اتنا ٹائم لگا دیا، وہ نہیں پڑھتا آپ کے پیچھے نہ پڑھے، جانے دو، نہیں پڑھتا معذرت کر لو بھائی میں اس سے تیز نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نمازی چلا گیا، یہ بڑا جو ہے مسئلہ کرے گا، سب کو بتائے گا، بتانے دو، آپ سچے ہو نا بھائی، میں قرآن پاک اچھا پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں خراب تھوڑی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بار میں اگر بغیر وضو کے مصلے پہ کھڑا ہو جاؤں نماز ہو جائے گی؟ بولیے نا۔ اب میں اس لیے چلا گیا بغیر وضو کے کہ اب ادھر سے ٹائم جو ہے فکس ہو گیا، آج کل تو گھڑیاں ہیں اور ٹیپ کی آواز دے دیتی ہے، سامنے پیپ بچ جاتی ہے۔ میں نے کہا اگر میں ابھی وضو خانے کی طرف جاتا ہوں تو 1-1.5 منٹ اوپر ہو جائے گا، نمازی بولے یار امام صاحب تو لیٹ آتے ہیں، امام صاحب ڈائریکٹ مصلے پہ، تو بتاؤ نماز ہو جائے گی؟ گناہ گار کون ہوگا، نمازی یا امام؟ امام کو تو پتہ نہیں، میرا وضو ہے، نمازیوں کو تھوڑی پتہ ہے۔ مولوی صاحب نے دیکھا امام صاحب آ کر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور قاری صاحب بھی مصلے پہ۔ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو کہتے رہے۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، لوگ صرف ایک ہی جملہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی جب ہمارا اعلان مسجد کی صدائیں بلند کریں گے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو کہنے پہ جانے کی ضرورت نہیں، کم سے کم قرآن کی تلاوت میں تو بالکل بھی نہیں پڑھتا نہ پڑھے، جانے دے اس کو، اتنا پڑھے، پیٹ پڑھنا پڑھے، مگر قرآن کا تلفظ برقرار رہے، قرآن کی ادائیگی بہترین رہے۔ یار بچپن میں قاری صاحب نے جو مارا، ہمیں پتہ نہیں کتنے ہم پٹے، کبھی دھوپ میں مرغا بنے ہوئے، کبھی 1.5 گھنٹہ مرغا بن کے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی ڈنڈیاں کھائیے، کبھی والدین سے پٹے، کبھی ماں باپ سے باتیں سنیے، کبھی بھائی سے مار کھائیے۔ کیا اس دن کے لیے کھائی تھی کہ جب لوگ آئیں گے کہ تم بھاگ کے پڑھ لو تو ہم بھاگ کے نکل جائیں گے؟ نہیں، ہم قرآن پاک کے ساتھ مخلص رہیں،
ہم پڑھیں گے مزے مزے سے، نہ قرآن کا تلفظ بگڑے، نہ ادائیگی بگڑے، نہ اننے مت کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، قرآن پڑھو۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی طرف نہیں، کیونکہ اگر ہم تیز پڑھ لیں گے، یاد رہنا کل کا حدیث پاک میں کیا حکم ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں پڑھتا تھا اب ویسے پڑھ۔ اب آپ مجھے بتائیں رب کے سامنے رب کا قرآن یعلمون تعلمون کی طرح پڑھتے ہوئے گوارا کرے گا دل؟ لیکن پڑھنا پڑے گا، بہانے کے لیے میں بنا کے پڑھوں، جہاں دکھا کے پڑھنا ہے، جس کو دکھا کے پڑھنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے، اس کو دکھا کے پڑھتے ہوئے ہم یعلمون تعلمون کی سپیڈ میں لوگ جو ہے لوگوں کے سامنے انداز یوں رکھیں کسی کو خوش نہیں کرے، ہوتے ہو نہ ہوتے نہ ہو، اچھا پڑھو، اپنے آپ کو خوش کرو، اپنے رب کو خوش کرو، بہترین پڑھو۔ نماز کوئی آپ کے پیچھے پڑھتا، اس نے اپنی نماز پڑھنی، آپ کے سر سے فرض نہیں اتارنا ہے، آپ نے اپنی پڑھنی، اچھا پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیری منزل ہوگی۔ اب اگر جلدی جلدی پڑھ جائیں گے تو منزل پہلے آ جائے گی۔ ایک مزے مزے سے پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا پڑھتا جا، او بلند مقام پر، بلند بالا مقام پر اسے وہاں پر جگہ ملے گی۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن کو، اے حافظ قرآن تو پڑھ سنانا نبی اور سیڑھیوں پہ چڑھے، اے حافظ قرآن تو پڑھ سنانا نبی اور سیڑھیوں پہ چڑھے، ملیں گے حافظ تو درجات عجب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ملیں گے حافظ تو درجات عجب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ کاری صاحب کی خوشیوں کو لگے بہت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی قرآن کی فرقان